تاریخ قیام میں بہت احسانات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ہم پر، بہت احسانات ہیں۔ چنانچہ اسی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے کمالات پر کتاب و سنت کے ذریعے سے کچھ باتیں آپ کے فضائل کے متعلق آپ کے خوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان پاک باز بندوں کی مدح فرمائی ہے، ان کا ذکر فرمایا ہے، جو اپنی راتوں کو عبادتوں سے مزین کرتے ہیں، جو رات تمام عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور اپنے زمینوں کو دربار خداوندی میں خم کرتے ہیں، جو اپنے دلوں کو خوف خدا سے معمور رکھتے ہیں، جو اپنے رب کی امید میں اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بنے ہوئے رہتے ہیں۔ انہی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الألباب۔ بھلا وہ شخص جو اپنی راتوں کو سجدوں میں بسر کرتا ہے اور قیام میں اور عبادتوں میں گزارتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کا امیدوار ہے، کیا وہ اور مشرک برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علم رکھنے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سوائے اس کے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت کریمہ جیسا کہ روایت میں ہے، در منصور تفسیر در منصور میں یہ روایت موجود ہے، امام ابن ابو منظر، امام ابن ابو حاتم، امام ابن نعیم اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ ہستی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور ایک حدیث میں انہی کے متعلق دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نزہت المجالس میں روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ
رات میں قیام فرماتے اور دن میں روزہ رکھتے، رات تمام سجدوں میں اور قیام میں گزار دیتے اور دن میں روزہ رکھتے، عبادتوں میں بسر کرتے رات تمام، اور ابتدائی رات میں تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہے کہ آپ رات تمام عبادت میں کھڑے رہتے اور ایک رکعت میں تمام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، صرف ایک رکعت۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا یہ قول ہے۔ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیت کہ وہ شخص جو رات کو سجدے کرتا ہے اور قیام کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کی رحمت کا امیدوار ہے، تو یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل کی گئی۔ مفسرین اکرام نے یہ کہا، جیسا کہ آپ نے روایت میں سمجھ فرمایا۔ محترم سامعین اکرام، آپ کا نام ہے مبارک عثمان اور آپ کی کنیت شریفہ ابو عبداللہ، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کا نسب مبارک حضرت عبد مناف اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے جا ملتا۔ اتنا بڑا شرف آپ کو حاصل ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ آپ سابقین و اولین، مہاجرین و اولین میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر، دعوت اسلام کو ترغیب پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت اسلام قبول کرنے والوں میں خوش نصیب لوگ، اسلام قبول کرنے والے خوش نصیبوں میں آپ چوتھے فرد تھے، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ ابتدائے اسلام نے آپ نے ابتدائے اسلام میں ہی اسلام کو قبول فرما لیا، مشرف اسلام میں، ابتدائی اسلام میں مشرف اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھا ہوں۔ نور الابصار میں روایت ہے، لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ ہیں، چوتھے نمبر پر۔ ان کے بعد تو سب سے پہلے اسلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبول فرمایا۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر عزیزان ملت اسلام، اس لیے آپ کو اولین و سابقین، اولین و مہاجرین بھی کہا جاتا ہے۔ مہاجرین اس لیے کہ آپ زبان حیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں۔ ایک ہجرت ملک حبشہ کی طرف، تو دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف۔ جیسے کہ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان اول من حاجر الى اللہ
بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رب کے خاطر ہجرت فرمائی ہے، اہلیہ کے ساتھ۔ ہجرت کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہجرت کے تعلق سے اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ بھی اپنے اہلیہ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام ہجرت فرمائے تھے، اس کے بعد اگر کوئی ہجرت فرمائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اولین اور سابقین مہاجرین میں سے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی حیات بات بہت دلچسپ ہے اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھے سنے، اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں کہ کیسے کیسے قربانیاں دی، کیسی فضیلتوں سے اللہ رب العزت نے انہیں نوازا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صفت حیا سے بھی کے متعلق بھی آیا ہے کہ آپ صفت حیا سے بھی متصف تھے، آپ بہت حیادار تھے۔ حیا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بہت شرمیلے تھے، بہت شرماتے تھے، شرم کرتے تھے، اور حیا سے اپنے تمام جسم پر کپڑوں کو ڈھانک لیتے تھے، کپڑوں سے ڈھانک لیتے تھے اپنے جسم کو، کوئی حصہ دکھنے نہ پائے۔ عزیزان ملت اسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت حیا کا بھی خوب لحاظ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے اور دیگر کتابوں میں یہ روایت مشہور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشیان مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے، اور آپ کا کپڑا مبارک پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا تھا، زانو مبارک سے ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اجازت لی، تو آپ نے اسی حالت میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت طلب کیے تو آپ نے ان کو بھی اسی حالت میں کہ کپڑا پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا تھا، اسی حالت میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دیے۔ حضرت ابوبکر بھی آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجازت طلب کیے، اندر آنے کی اجازت طلب کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، تشریف فرما ہوئے، اپنے کپڑوں کو درست فرمائے۔ جو کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا تھا، اس کپڑے کو درست فرمائے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مرحمت فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت پیش کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت کو پورا کیے جو متعلق تھے۔ جب صبح چلے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اسی حالت میں جس حالت میں تھے آپ اندر آنے کی اجازت دے دی، عمر کو بھی اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی، نہ آپ تشریف فرما ہوئے اٹھے نہ کپڑا درست کیے، مگر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کیے تو آپ نے اپنے کپڑے مبارکہ کو درست کیے۔ یہ کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان حیادار ہیں، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ اگر میں حیا نہ کرتا تو جو مسئلہ عثمان کو درپیش ہے وہ مجھے پوچھے بنا حیا کی وجہ سے چلے جاتے ہیں اور وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کے حیا کی صفت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ دیکھا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کتنے حیادار تھے، اور ہم کتنے حیادار ہیں؟ گھٹنوں سے اوپر پہن کے نکل جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، بازار میں نکل جاتے ہیں، مارکیٹ میں نظر آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی غیر مسلم ہوں گے، مگر بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کوئی سلام اس کو کرتا ہے تو شاید یہ مسلمان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایسے مسلمان نہ بنے، ہم اپنے صحابہ کی اتباع میں رہے کہ کیسے حیادار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت عثمان غنی کا مطلب یہ ہے کہ مالدار، دولت مند، آپ کے نام کے ساتھ پیچھے غنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بے شمار احادیث پاک وارد ہوئے ہیں۔ آپ کی عظمت و فضیلت اور شان سخا کے متعلق بے شمار احادیث پاک وارد ہوئے ہیں، جس کو آپ کے ایک آدھ احادیث پاک آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، جس کو سیدی عارف باللہ حافظ محمد امام انور اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، بانی جامعہ رحمت اللہ علیہ، اپنی مایہ ناز کتاب مقاصد الاسلام کے حصے ششم میں لکھتے ہیں۔ کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ مدینے میں قحط سالی ہو گئی، مدینے میں قحط سالی ہو گئی کہ باہر سے اناج آنا بند ہو گیا۔ اناج یعنی دانا پانی کھانا، جو اناج باہر سے آتا ہے وہ آنا بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا برا حال ہے، لوگ بھوک لاحق ہو گئی ہے لوگوں کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بقیع غرقد میں چلا گیا کہ وہاں دوسرے ملک سے اونٹ آتے ہیں اور بیچ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ 15 اونٹ تھے، 15 اونٹ میں نے رقم دے کر اسی وقت رقم دے کر خرید لی، جس پر 15 اونٹوں پر اناج لگا ہوا تھا۔ خالی اونٹ نہیں، اناج سے بھرے ہوئے تھے۔ پہلے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے تھے اناج کو فروخت کرنے کے لیے، تو اونٹوں پر اپنا اناج، اپنے بوریے اور اپنے تمام ساز و سامان اونٹوں پر ہی لے جایا کرتے تھے۔ 15 اونٹ ایسے جو اناج سے لدے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خرید لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 12 اونٹ پیش کر دیے، اناج سے لدے ہوئے اونٹوں کو پیش کر دیا اور 3 اونٹ اپنے لیے رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ عثمان کے مال میں برکت عطا فرما. اور نزہۃ المجالس میں یہ روایت موجود ہے. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشی کے عالم میں دونوں ہاتھوں کو اتنا بلند فرمائے کہ ان کے بغل مبارک سے نور ظاہر ہونے لگا. اور میں نے سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی دعائیں فرمائے کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور نہ ان کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دعا کرتے ہوئے کسی کے لیے دعا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں اے اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اور اپنے بغل مبارک سے نور نکلتا ہوا صحابہ نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک بغلوں سے نور ظاہر ہو رہا تھا کہ اے اللہ عثمان کو یہ عطا فرما, اے اللہ عثمان کو ان چیزوں میں مالا مال فرما. عزیزان ملت اسلامیہ, اور یہ بھی نہیں بلکہ اور آگے بڑھ جائیے, آپ دیکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کبھی موقع ملا تو آپ ان کی فیاضی, ان کی سخاوت, میں تو کہتا ہوں بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ اسلام کو طاقت مالی طور پر اگر کسی سے ملی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملی ہے. کہ جنگ تبوک میں آپ نے اتنا مال عطا فرمایا. جنگ تبوک آپ روایتیں اٹھا کر دیکھیں کہ رومیوں سے مقابلہ تھا اور رومی وہ بھی 40,000 کی تعداد میں تھے اور رومیوں کا بادشاہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ مسلمان کمزور ہوئے ہیں مالی اعتبار سے اور اسبابی اعتبار سے, نہ ان کے پاس ہتھیار ہے نہ ان کے پاس سواریاں ہے, کچھ بھی نہیں حملہ کر سکتے ہیں. بہرحال کتنے 40,000 فوج تیار کیا, ان کے پاس اونٹ بھی تھے, تلوار بھی تھے, ہر طرح کا ہتھیار بھی تھا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان کیے کہ دیکھو مسلمانوں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے مگر جنگ کرنی ہے. ان رومیوں نے جنگ کا ارادہ کیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں, تو آپ اس جنگ کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرو اور اللہ کی راہ میں دے دو, صدقہ دے دو اللہ کی راہ میں, اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ دے دو. تو عزیزان ملت اسلامیہ, جب یہ اعلان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے تو کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ حاضر ہے. 100 اونٹ مع ہتھیار وہ اسباب کے میں آپ کی خدمت میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں اس جنگ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے. یہ تو اتنا کافی نہیں تھا, پھر اٹھے اور ارشاد فرمائے ہے کوئی اس جیسے اسرت میں اپنا مال خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں. تو دوسری مرتبہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سر جھکائے ہوئے ہیں, ادب سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ مع اسباب مع پالان کے آپ کی خدمت میں اللہ کی راہ میں اس جنگ کے لیے پیش کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور نعرے تکبیر بلند ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی کافی نہیں تھا کیونکہ جنگ 40,000 فوجیوں سے ہونے والی تھی, اتنا بھی کافی نہیں تھا. احتساب کے ساتھ میں آپ کے خوش گزار کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے. تو تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر جھکائے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ حاضر ہے 300 اونٹ مع پالان مع سامان کے اللہ کی راہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, دیکھا آپ نے
پہلی مرتبہ کے اعلان پر 100 اونٹ، دوسری مرتبہ کے اعلان پر 200 اونٹ، 300 ہوئے، تیسری مرتبہ کے اعلان پہ 300 اونٹ ساز و سامان، جملہ 600 اونٹ ساز و سامان۔ اتنا بھی کافی نہیں تھا، مگر جب پیش کرنے کی باری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرنے کی باری آئی، روایتیں اٹھا کر دیکھے، آپ 600 اونٹ ساز و سامان پیش نہیں کیے، بلکہ 970 اونٹ ساز و سامان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کے علاوہ 700 بقعہ سونا، 700 بقعہ سونا کم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا 700 بقعہ سونا، اور 30 گھوڑے سواری کے لیے، اور 1000 سواریاں، اس کے علاوہ 10,000 دینار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10,000 دیناروں میں اپنا ہاتھ پھیرنے لگے، ان دیناروں کو اوپر نیچے کرنے لگے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دینے لگے، یا اللہ عثمان کو تمام گناہوں سے بری فرما دے، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہی نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ان 10,000 دیناروں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے، اس کو نیچے اوپر کرتے ہوئے، خوشی کے عالم میں انتہائی خوش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی پر، آپ کی صحابت پر، اللہ کی راہ میں اطاعت پر اتنے خوش ہیں کہ ان دیناروں کو پلٹاتے ہوئے اوپر سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عثمان، آج کے بعد جو کچھ بھی کرنا چاہے کر لے، کوئی چیز تجھے نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، کوئی چیز تجھے نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے کہ اسلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی تقویت ملی ہے مالی اعتبار سے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے، کامیاب ہو کر کے مسلمان لوٹے ہیں۔ تفصیل سے سنانے کا وقت نہیں ہے اختصار کے ساتھ۔ اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحب ذاتیاں حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمائے۔ 2 صاحب ذاتیاں آپ کی نکاح میں آئی کہ دنیا میں یہ شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ ایک نبی کی 2 صاحب ذاتیاں کسی کے نکاح میں آئی۔ کتنا بڑا شرف ہے، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحب ذاتیاں آپ کے نکاح میں آئے، ذوالنورین 2 نور والے آپ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں بھر دے مولا، ان کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔